واضح کر دیا تھا. تو تعلق ہے, یہ کہنا کہ تعلق نہیں ہے از رانگ, پہلی بات. سیکنڈ بات یہ کہ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور جو ہے انفرنس تو ان کی اپنی پارٹی کی ایم این اے نے کل نیشنل اسمبلی کے فلور میں ہی دے دیا تھا. اتنا غلط انفرنس دیا تھا کہ شیخ رشید صاحب خود انوالوڈ ہیں اپنے قاتلانہ حملے میں. یہ انہوں نے بات کی تھی, اور بھی پارٹی ممبرز نے دس از ان ایکسیپٹیبل. اور یہ بات شکر ہے کہ رحمان ملک نے پھر جا کے, ہم نے بھی اس کو کنڈیم کیا اسٹیٹمنٹ کو. اس کے بعد رحمان ملک نے بھی کہا کہ اس میں ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ خود انوالوڈ ہیں اپنے آپ کے حملے پہ, دیٹ از انبلیویبلی ریڈیکولس. لیکن یہ بات آ جاتی ہے کیوں وڈرا کرے, کیوں کریں. منصیرہ اور سوات میں جب ان کی اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی تو ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے کوئی ایسی اسٹریٹجی اختیار کرنی تھی جس میں یہاں دھاندلی کرتے, لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ دھاندلی کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں یہاں ہو سکتی تھیں. تو بہت بڑا الزام لگا ہے. بڑا الزام یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت از ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر. اور اگر پنجاب کی حکومت ریسپانسبل ہے تو اگر کوئی بھی انسیڈنٹ پنجاب میں ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کا ٹارگیٹڈ کلنگ کی اٹیمپٹ ہوتی ہے, تو وہ جواب دہ ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ فائدہ کس کو, آپ نے بہت امپورٹنٹ فریا, فائدہ کس کو ہے. فائدہ یہ ڈیلے ٹیکٹکس, یہ بار بار ڈیلے ٹیکٹکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیٹ پہ ڈیلے کیوں کریں گے. آپ بھی کس کو فائدہ ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ شیخ رشید صاحب کو کچھ ہوتا, ان کے ساتھ ہی تو چلے گئے, ہم افسوس کرتے ہیں, اور بالکل انہوں نے بھی افسوس کیا. یہ بھی بات کہنا کہ ان کو کوئی افسوس نہیں ہے, دس از آلسو ویری رانگ. ان کو بالکل افسوس ہے, ہم سب کو افسوس ہے, ہم نے سب نے افسوس کیا ان کے ساتھیوں پہ. لیکن یہ بھی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ شیخ رشید صاحب کو کچھ ہوتا تو نیشنل پالیٹکس پہ اس کا ڈیفینیٹ اثر آتا. اور دوسری بات یہ کہ کس کو فائدہ ہوتا ہے, جس کی دوسری پارٹی کی جو الیکشن ہے, جن کا کینڈیڈیٹر انہی کو ہوتا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں ایک میکرو لیول پہ کرنا چاہتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ یہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ مار دھاڑ کی جو بندوق کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بندوق کی سیاست نہیں کرتے, یہ ہم دیکھ چکے ہیں. ہم بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی الیکشن میں کوئی رننگ ہارس بہت زیادہ رن کر رہا ہوتا ہے, تیزی سے وہ جیتنے والا ہارس ہوتا ہے, تو اس کے خلاف بڑی سازشیں بھی ہوتی ہیں, اس کو لائف تھریٹس بھی ہوتی ہیں. آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جیتنے والے تھے؟ ایبسولوٹلی, شیخ رشید صاحب از اے وننگ کینڈیڈیٹ, اور تبھی ان کی لائف کو خطرہ تھا. اور ٹارگیٹ کلنگ تو بہت پہلے سے آئی ہوئی تھی جس پہ ان کا نام ہے, یہ ابھی تو نہیں آئی. الیکشن سمپل سی بات ہے, فائدہ کس کو ہوتا, خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہوتا کسی اور زیادہ سائڈ جس کو فائدہ. دیکھیں سمپل ہماری طرف سے آ گیا, ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے رسپانس دے, کیونکہ دے آر ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر. آج طے ہو گیا ہے, کافی ٹائم سے طے ہو گیا کہ لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. اگر لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے تو پھر پنجاب گورنمنٹ. ڈو یو ایگری کہ یہ صرف پروونشل میٹر ہے؟ دیکھیں جی, یہ ملکی میٹر ہے. یہ تو پھر آپ مان رہے ہیں نا کہ یہ فیڈرل میٹر ہے. گفتگو سنیں نا آپ. شیخ رشید جو ہے وہ سرمایہ تو ہے پاکستان کا, اور عرصے دراز سے اسمبلی میں موجود تھے. میں ایسی گفتگو کیوں کروں گا جس میں حنیف عباسی یا ماروی میں کوئی دوری آ جائے. میں تو یہ کوشش کروں گا اگر تیسرے ہاتھ نے کام دکھایا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ الگ الگ پلڑوں میں بٹ جائیں, اب میں تو اپنے قائد کے مشن پہ واپس جوڑنے کا کام کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو سوچ آئی ہے نا, وہ پاکستان کے دفاعی اداروں پہ حملہ کرنا, سیاستدانوں پہ حملہ کرنا, یہ سرمایہ ہوتا ہے نا سیاستدان. اور کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے جو پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائے گا. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے ماروی میں ٹیلنٹ ہے, آگے آ رہی ہے. یا حنیف عباسی صاحب اپنے ایریا کے اندر ایک ویل نون پرسنالٹی, تو اس سے تو میں اگر انکار کروں گا تو میں منافقت کروں. لیکن بات یہ ہے, آپ میری بات سنیں نا, یہ نئی سیاست میں نہیں چلے گا. یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے نا, یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو دو سڑکوں کا فرق ہے. سڑک کے اس طرف دفاعی اداروں پہ حملہ کیا جاتا ہے, سڑک کے اس طرف ایک سوچ پہ حملہ کیا جاتا ہے. اب وہ سوچ پہ جو حملہ ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کا مقابلہ اس طرح کریں گے کہ ہم تینوں جماعتیں جب ایک ہو جائیں گی نا. دیکھیں شیخ رشید کا تعلق نہیں ہے کاف لیگ سے, نہ شیخ رشید کا نواز لیگ سے تعلق ہے, نہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, لیکن شیخ رشید سرمایہ تو ہے. اب اگر اس پہ حملہ کر کے پارٹیوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی کوئی کہانی لانا چاہتا ہے, یا اب اس طرف موڑے جانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں. ہم بغیر انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ ہونے تک کسی پہ الزام لگا کے کوئی دوریاں نہیں پیدا کرنا چاہتے. ایگزامپٹ کر دینا رحمان ملک صاحب کا کہ صرف پنجاب حکومت رسپانسبل ہے. یہ دیکھیں پنجاب حکومت کی حدود ہے, پنجاب کی نہیں. دیکھیں اس کی وجہ, اگر یہ عقل مندانہ کوشش نہیں ہے تو کراچی میں جو اتنے حملے ہوتے رہے اس میں تو ہر کوئی یہ کہتا رہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کرا دیے. وہاں یہ فارمولا نہیں اپلائی ہوتا.
یہ فارمولا آپ صرف راولپنڈی میں پھر کیوں اپلائی کرتے ہیں؟ تو آپ کے خیال تو وہاں پر بھی الفی نکال لینا آنکھوں سے اور کانوں سے. یہ پورا ملک اس وقت حالت جنگ میں. رحمان ملک صاحب انوالو بھی ہوتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, خیال بھی اظہار کرتے ہیں کہ کون ان کے پیچھے, کراچی کے حملوں کے پیچھے بھی وہ نام لیتے ہیں, اپنی انفارمیشن بتاتے ہیں. یہاں پہ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات سنیں نا, دیکھیں لشکر جنگی, سپاہ صحابہ, جند اللہ, تحریک طالبان, القاعدہ, یہ ایک سوچ ہے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, آپ قوم کو اس طرف ڈیولپ کریں, کیونکہ اب اس کا مقابلہ بھی ایک سوچ ہی کرے گی. اور سوچ کیسے کرے گی؟ وہاں حملے ہوئے تو آ کے انٹیریئر منسٹر نے اپنا خیال کا اظہار کیا, بتایا اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. ابھی بھی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا. میں آپ کو اتنا تو کنفرم کر سکتا ہوں کہ انویسٹیگیشن کے اندر کچھ 17-18 ایسی گرفتاریاں انہوں نے کی ہیں. میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں جن سے کچھ ایسی چیزیں واقعی ملی ہیں, ثبوت ملے ہیں, اور جو انہوں نے قبول کیا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ فسادات کرنا چاہتے تھے. اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں, ایک ماروی کی بات کو ذرا غور سے سنیں, کہ یہ گن پوائنٹ کے اوپر الیکشن لے جانا یا الیکشن کو سبوتاج کرنا, یہ ایک سازش ہوتی ہے, اور یہ ہم اپنے شہر میں بھگتتے رہیں. اب جس چیز کا ہم اعادہ کرتے رہیں کہ یہ کوئی تیسرا ہاتھ کار فرما ہے 2 جماعتوں کو لڑانے والا, تو بہت ممکن ہے کہ وہ ہاتھ یہاں پر بھی کار فرما ہو سکتا ہے, یہاں پر بھی جماعت ہے. لیکن سازش کا اظہار تو آپ کی پارٹی نے بھی کیا. آپ کو لگتا ہے چودھری شجاعت خود ہی اس کے پیچھے. ماروی ماشاءاللہ جیسے عابدی صاحب نے کہا بڑی ٹیلنٹڈ ہے, لیکن بڑا مشکل ہے ان کے لیے دفاع کرنا اپنی قیادت کا, اور پھر یہ کہنا جی فلاں بیلٹ اور فلاں بلٹ سے سیاست کر رہے ہیں. جو چودھری برادران کی سیاست ہے اس سے دنیا واقف ہے, گجرات واقف ہے, پنجاب واقف ہے, کہ کس طریقے سے سیاسی مخالفین کو اپنے راستے سے ہٹایا جاتا ہے. یہ گجرات نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں گجرات کی سیاست ہے. آپ کے پاس واپس آؤں گی, مجھے وقفے کی طرف جانا ہے. حنیف صاحب کا خیال ہے کہ جو بیان بازی ہو رہی ہے یا جو بھی پریس کانفرنس آج PMLQ کی طرف سے ہوئی, وہ شاید گجرات کی سیاست ہے. اس میں حقیقت کیا ہے جاننا چاہیں گے ہم. اگر ابھی وقت ہوا وقفے کا, دیکھتے رہیے اسلام آباد سے.